अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के हवाले से। एक जानिब तो सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी का जो मसला है वो संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और दूसरी जानिब मार्केट में भी अद्वियात की कमी का मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। जो इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात से लेकर बच्चों की अद्वियात, खवातीन के हवाले से, कार्डियक के पेशेंट के लिए और सबसे बढ़कर जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए इंसुलिन तो मिल ही नहीं रही और अगर कहीं पर दस्तयाब है तो ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। आज हम इस हवाले से हम आपको अस्पतालों की सूरत हाल दिखाएंगे, उसके साथ साथ हम आपको मार्केट की भी सूरत हाल दिखाएंगे और कोशिश करेंगे हुकाम से भी इस बारे में मौक़िफ़ ले सकें कि ये जो सूरत हाल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है तो और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस हवाले से किस किस्म के इक़दाम उठा रही है। और उसके साथ साथ हम मरीज़ों से, लवाहिकीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। ये सारी सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हम अद्वियात के हवाले से बात करें, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मिल रही हैं, नहीं मिल रही? सर बहुत जलील हो रहे हैं कि इनको आज 5वें दिन ने आज ऑपरेट किया है और बहुत ही जलील कर रहे हैं कि ना कोई सहूलत है ना कोई कुछ है। ठीक है, सेहत कार्ड के भी है ना वो किया है, मौजूद है, तो उसके अलावा भी पैसे मांग रहे हैं। तो आपने तो हाथ में पर्ची उठाई हुई है? हाँ, ये कह रहे हैं, हालांकि ये फ्री देते हैं सेहत कार्ड वाले, हमें कहते हैं बाहर से सामान लेके आए। सारा कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं? हाँ, सारा कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं। हॉस्पिटल में सहूलत कोई बेहतर नहीं मिल रही है? नहीं, कोई बेहतर नहीं है, बहुत जलालत है सर। अद्वियात ना होने के बराबर? ना होने के बराबर है सर। अद्वियात ना होने के बराबर है। जी, आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम जरा और भी लोगों से बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आप? अल्लाह शुक्र है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का मसला हल होने का नाम ले रहा है, ये लोग बाहर से लेते हैं? हाँ जी, हाँ, इत्थों से ले रहे हैं, इत्थों से ले रहे हैं। अंदर से मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। कौन से वार्ड से आपका पेशेंट था? हाँ जी, कौन से वार्ड में पेशेंट था? यार मरीज है ना अंदर। अच्छा, और साथ ये मिल दिया भैया? हाँ जी, हाँ जी, मुतमईन हो? हाँ जी। अच्छी बात है। ये एक बंदा कह रहा है कि हम मुतमईन हैं, अद्वियात मिल रही हैं। हम जरा मजीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है। अद्वियात के हवाले से बात करें, दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं या मिल रही हैं? बाहर से अंदर हॉस्पिटल से नहीं मिल रही? बाहर से लेकर बाहर से मेडिसिन ले रहे हैं। अच्छा जी, क्या हाल है आपके? अद्वियात के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है, मिल रही है या बाहर से लेनी पड़ती है? सर बाहर से लेनी पड़ती है, अंदर तो कोई चीज़ नहीं मिल रही। क्या कहते हैं, क्यों नहीं मिल रही? कोई सुई भी हो तो वो भी कहते हैं अंदर से लेके आओ। हर चीज़ बाहर से लेनी पड़ती है? हाँ जी सर, हर चीज़ बाहर से मंगवाई जाती है और ये सूरत हाल है। हम जरा, वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जनाब। अद्वियात के हवाले से बात करें, क्या सूरत हाल है, मिल रही है अद्वियात सरकारी हॉस्पिटल्स में या नहीं मिल रही? देखें, हम तो इधर पहली दफ़ा आए हुए हैं, हमारा रिहाइश मुजफ्फरगढ़ के है, वहाँ तो कोई निज़ाम नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में तो वहाँ भी नहीं मिल रही? वहाँ भी कुछ नहीं है, कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं है इनका। तो जहाँ पर आपने अपना मरीज एडमिट करा लिया या भी होना है? नहीं, इधर तो मैं एज ए ड्राइवर आया हुआ हूँ, मरीज़ लेकर आया हुआ हूँ। लेकिन मुजफ्फरगढ़ में दवाई नहीं मिल रही? मुजफ्फरगढ़ में कोई निज़ाम नहीं है अच्छा, बस एक ही इंजेक्शन लगाई जा रहे हैं, डिकलो सारे, जो भी मरीज़ आ रहा है एक ही दिया। वजन क्या हाल है आपके? ठीक सर, हम ठीक। अद्वियात के हवाले से बात करें, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मिल पा रही हैं या बाहर से रेफर किया जाता है? सर बाहर से रेफर किया जाता है, तो इसलिए हम अंदर ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेशेंट को जो कमी तंगी हो रही है स्ट्रेचर व्हील चेयर से, वो नहीं मिलती। स्ट्रेचर भी कम है? हाँ जी, यहाँ पे नहीं मिलते। 33 नंबर रूम है ओपीडी के अंदर, वहाँ पे 2 व्हील चेयर हैं और 4 स्ट्रेचर हैं, जिसमें बहुत से मरीजों को किल्लत होती है, परेशानी का सामना होता है। बहुत से। स्ट्रेचर की भी कमी है, उसके अलावा व्हील चेयर्स की भी कमी है। तो ये सूरत हाल है। हम ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि पहले सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी होती थी, लेकिन अब जो अद्वियात के वजह से बजट हैं और उसके साथ साथ जो मरीज़ों की तादाद है उसमें इजाफा हुआ है। फर्स्ट के अनिश्तर की बात कर लें तो 1700 बेड का ये हॉस्पिटल है। 1700 बेड के हॉस्पिटल में रोज़ाना जब 3000 पेशेंट होंगे तो उसको मैनेज करना यकीनन मुश्किल होगा। ये सूरत हाल तो है ही। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से भी बात कर लें और उनसे जानने की कोशिश करें कि वहाँ पर जो ये सूरत हाल है, हम जिसको भी देख रहे हैं, अगर बिलाल दिखा सकें तो हर किसी के हाथों में एक पर्ची है, वो पर्ची लेकर बाहर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अद्वियात जो है अस्पताल में नहीं मिल रही। जब ये सारे लोग मेडिकल स्टोर पर जा रहे हैं अद्वियात की फराहमी के लिए, और अगर हम बिलाल मेडिकल स्टोर की साइड दिखा सकें तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई देगा आपको। इनिस्टर के सामने ये मेडिकल स्टोर्स की सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि अस्पतालों में जो अद्वियात हैं
ان کی شدید قلت چل رہی ہے. ہم ذرا کوشش کریں گے مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کی کہ وہ مزید لوگ کیا کہتے ہیں. کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ ٹھیک, آپ سناؤ. اللہ کا شکر. ادویات کے حوالے سے بات کریں, سرکاری اسپتالوں میں ادویات مل رہی ہیں یا باہر سے لینی پڑتی ہیں؟ نہیں, جو چیز ہوتی ہے باہر سے منگواتے ہیں ڈاکٹر صاحب. کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے سرکاری کا, کوئی میڈیسن اندر نہیں ہے. اچھا, ہم تنگ آ گئے ہیں ادھر سے, بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں. لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. ہاں جی. آپ بتائیے گا, دوائیاں مل رہی ہیں نہیں مل رہی؟ بھائی ہمارا یہاں مریض نہیں ہے, ٹھیک ہے, ابا تو رشکا ڈرائیور ہے. ٹھیک ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی پٹرول سستا ہو جائے, یہی کہتے ہیں گورنمنٹ کو. پٹرول کیا ہے, سستا ہو جائے, غریب بندہ کہاں جائے, بس اپنا یہی گزارش ہے. کہ پٹرول سستا ہو جائے. وجن کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کو ادویات باہر سے لیتے ہیں یا اندر سے مل رہی ہیں؟ باہر سے بیچتے ہیں لینے کے لیے, اور اندر سے بھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن سہولت کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ کہہ رہے ہیں کچھ دوائیاں باہر سے لیتے ہیں, کچھ باہر سے منگوائی جاتی ہیں, یہ صورتحال ہے. اور یہاں پر جو مریض یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادویات کے حوالے سے صورتحال ہے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے تاکہ مریضوں کو جو پریشانی کا سامنا ہے اس میں کمی آ سکے. ہم ذرا آگے بات کر لیتے ہیں. بھجن کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر. ادویات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, سرکاری اسپتالوں میں ادویات مل پاتی ہیں یا باہر کہا جاتا ہے کہ لیں؟ کچھ ملتی ہیں, کچھ باہر سے لینی پڑتی ہیں. جی, زیادہ باہر سے لینی پڑتی ہے. جتنی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے تو عام لوگوں کو تو کافی پریشانی. مشکل ہے, بہت مشکل ہے جی. ادویات بہت مہنگی ہیں, نہیں لے سکتے. نہیں صورتحال ہے. کون سی جی؟ ادویات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اسپتالوں میں ادویات کی صورتحال کوئی بہتر نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہیں, بہتر تو نہیں ہے, پہلے سے تو بہت کم ہے. پیشنٹ کو تو میڈیسن مل ہی نہیں رہی. یہ ایک لڑکا جا رہا ہے. وجن کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. آپ ذرا دکھائیے گا, ادویات ہاسپٹل سے نہیں مل رہی؟ جی ادویات باہر سے لینی پڑتی ہیں؟ جی, سب باہر سے لینی پڑتی ہیں. اس پہ اندر کیا کہتے ہیں, وارڈ میں میڈیسن نہیں ہے؟ میڈیسن تو ہیں پر دیتے نہیں ہمیں. کیا کہتے ہیں باہر سے آپ کیا لے کے آئے؟ اب یہ انجیکشن وغیرہ لگانے ہیں تو یہ لے کر جا رہا ہوں باہر سے. باہر سے لے کے جائیں انجیکشن وغیرہ, یہ صورتحال ہے. وجن کیا حال ہے آپ کے؟ جی, ہمارا پیشنٹ ہے یہاں 15-16 دن سے ہم یہیں ہیں, لیکن یہاں تھوڑی صفائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا. خارش ہو جاتی ہے, جیسے پیشنٹ کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے نا تو خارش وغیرہ ہو رہی ہے. ملے وہاں پہ ہوں گی اور اس وجہ سے سارے جسم پہ الرجی ہوتی ہوگی. الرجی ہو رہی ہے, اس لیے تھوڑا مسئلہ ہے. باقی ہر چیز کا نظام ادویات وغیرہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے. علاج ٹھیک ہو رہا ہے. جس طرح ہم ادویات کے حوالے سے بات کریں, ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. وجن کیا حال ہے, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک بھائی. دوائیاں ہاسپٹل کے اندر سے لے رہے ہیں یا باہر سے؟ باہر سے لے رہے ہیں. ابھی آپ کے ہاتھ میں دوائیوں کا شاپ پر ہے, کتنے کی میڈیسن لی ہے؟ 2000 کے لیے ہیں. 2000 کی. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں ہے؟ نہیں ہے, کب سے آپ کا پیشنٹ ہے یہاں پر؟ آج ہی ہے. آج ہی ہے. تو ابھی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے, کوئی اب طبیعت بہتر ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے. اسٹارٹنگ میں علاج سے مطمئن ہے؟ جی, کتنے کی دوائی لے لی ابھی اسٹارٹنگ میں؟ ادھر سے 2000 کے لیے لے لی. 2000 کی میڈیسن لے کے آ رہے ہیں. یہ صورتحال یہ اگر دکھا سکیں شاپوں میں تو یہ میڈیسن یہاں پر یہ باہر سے لیں. کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جناب. ہاسپٹلز میں دوائیاں مل پا رہی ہیں یا باہر سے لے رہے ہیں؟ یہ جو کینسر اسپتال ہے نا, اس میں وہ جو صحت کارڈ ہے اس کے اوپر مل رہی ہیں, اگر کوئی نہ ہو تو پھر بازار سے لینی پڑتی ہے. بازار سے, یہ مینار سے مل رہی ہے؟ ہاں جی, ہاں جی. مینار جو یہاں پہ وہاں پہ مل پا رہی ہیں. وجن کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. دوائیاں مل پا رہی ہیں یا باہر سے لینی پڑتی ہیں؟ باہر سے لینی پڑتے ہیں. کون سی وارڈ میں پیشنٹ ہے آپ کا؟ 9 نمبر. 9 نمبر میں آپ کو دوائی نہیں مل رہی؟ باہر سے بھی مل رہے ہیں, اندر سے بھی مل رہے ہیں. اور علاج کیسے جاری ہے مریض کا؟ اچھا جا رہا ہے. اس سے مطمئن ہے آپ؟ جی ہاں, صرف دوائیوں کا مسئلہ ہے؟ دوائیوں کا مسئلہ. دوائیوں کا مسئلہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ صورتحال جان رہے ہیں. جی, آپ کے سامنے جو صورتحال ہے مریضوں کا یہ کہنا ہے اور لوائقین کا یہ کہنا ہے کہ ادویات کے حوالے سے ان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے. ہم آپ کو مزید بھی صورتحال سے آگاہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو نشتر ہاسپٹل کی صورتحال دکھائی, سرکاری ہسپتالوں میں بھی ادویات کی کمی کا معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. مارکیٹ کی بات کریں تو مارکیٹ میں بھی میڈیسن, ایک تو قیمتیں کافی زیادہ ہو چکی ہیں, دوسرا انسولین اور دیگر جو میڈیسن ہے ان کی شارٹیج بھی کافی عرصے سے چل رہی ہے. ہم ذرا یہاں پر شہریوں سے بات کرتے ہیں, میڈیکل اسٹور اور مالکان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. وجن کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ, آپ سنیں. میڈیسن کے حوالے سے بات کریں, کیا صورتحال ہے؟ میڈیسن کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے اور مل رہی ہے نہیں مل رہی؟ سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیسن پہلے تو مل نہیں رہی ہیں. اگر مل بھی جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ریٹ بہت زیادہ ہیوی ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ
जब मेडिसिन शॉर्ट होती हैं तो उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और मेडिसिन मिलते ही नहीं है। ब्लैक में फरोख्त होती है। हाँ, ब्लैक में भी फरोख्त होती हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन के मरीज़ के लिए बहुत ही अहम होती हैं, लेकिन उसके लिए अहम होते हैं लेकिन वो शॉर्ट हैं, लेकिन हैं भी मतलब जो चीज़ 100 रुपये मिलती है ना वो 500 रुपये है। मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। पहले काफी ज्यादा महंगाई है, ऊपर से मेडिसिन महंगी होती जा रही है। जब मरीज़ का इलाज भी नहीं होगा तो वो सेहत याब कैसे होगा? जब सब सेहत नहीं वो पता नहीं और क्या होगा। जब मरीज का इलाज नहीं हो पाएगा तो वो सेहतयाब कैसे होगा, हो सकेगा। हम जरा मेडिकल स्टोर पे भी चलते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहते हैं? भाईजान क्या हाल है आपके? मेडिसिन के हवाले से शॉर्टेज चल रही थी इंसुलिन की, और अभी कोई इस पर बेहतरी आई है या वही सूरत हाल है? अभी थोड़ी बहुत आ रही है, कभी 1-2 इंसुलिन आ जाती हैं, बाकी हफ्ते में 1-2 आती है बस। अच्छा, हाँ जी। मरीज तो काफ़ी ज़्यादा आते होंगे और बार बार कहते होंगे, इंसुलिन की डिमांड भी करते होंगे, और बाकी मेडिसिन की क्या सूरत हाल है? बाकी बस ठीक है, पैराडोल वगैरह शॉर्ट थी वो भी आ गई है अब। ऐसा तो थोड़ी सी आ रही हैं अभी, इतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं है ज़्यादा अब। ज़्यादा ऐसे आप चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन जो मेडिसिन है वो यकीनन उनकी कमी तो है ही। ये सूरत हाल आपके सामने, हम ज़रा आगे चल के बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टोरों पे जो रश आपको दिखाई दे रहा है, ये इस बात का सबूत है कि सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन की काफ़ी ज़्यादा कमी है, क्योंकि लोग फिर बाहर से आकर मेडिसिन परचेज़ करते हैं और ये सूरत हाल होती है। इनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपकी? मेडिसिन की कीमतों के हवाले से बात करें, क्या सूरत हाल है? कीमतें कुछ कम होने का नाम ले रही हैं या कीमतें कुछ कम होगी या बढ़ती जा रही है? फिलहाल तो बढ़ती जा रही है। तो लोग आते हैं शहरी, वो तो फिर बहस करते होंगे, कहते होंगे कल ये रेट था आज ये रेट है। हाँ जी। कितने दिनों के बाद तब्दीली आ रही है रेट में? जब भी लेना जाओ ऐसा ही होता है, दूसरे तीसरे दिन। रोज का नया रेट है, रोज का नया रेट है। ये सूरत हाल है। हम जरा वजन क्या हाल है आपका? ठीक ठाक भाई। अद्वियात के हवाले से बात कर रहे हैं। जब आप अद्वियात के लिए आते हैं तो किस तरह की परेशानी का सामना होता है? सरकारी अस्पतालों में मिलती हैं दवाइयात या बाहर से लेनी पड़ती है? कोई सरकारी में मिल जाती है, कुछ बाहर से भी लेनी पड़ती हैं। तो बाहर क्या सूरत हाल है? अद्वियात के रेट जो हैं मुनासिब हैं या ज़्यादा हैं? फिलहाल तो अभी ले रहे हैं ना, लेके तो फिर जा करेंगे तो अभी वो मेडिसिन ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अद्वियात के हसूल के लिए यहाँ पे खड़े हैं, और सूरत हाल यही है कि अद्वियात की जो सूरत हाल है वो आम मरीज़ों को परेशानी का सामना होता है। लवाकिन ज़्यादा को भी परेशानी का सामना होता है, क्योंकि जब अद्वियात नहीं मिल पाएंगी या महंगी होंगी तो फिर वो आम आदमी किस तरह से परचेज़ कर पाएगा। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर भी बिल बन रहे हैं, ये ज़रा बन जाएं तो उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। जी, हम सूरत हाल ये बताने का मकसद है कि हमारे यहाँ जो सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलतें मौजूद तो है, लेकिन अद्वियात का बजट और अद्वियात की फराहमी और मरीज़ों की तादाद में इजाफा, ये वो ज़्यादा सूरत हाल होती है, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं लवाकिन है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अद्वियात के हवाले से बात करें, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिल रही क्या? 90% नहीं मिलती, बाहर से लेनी पड़ती? जाहिर बात है, फिर बाहर से लेंगे, मजबूरी है हमारी। अद्वियात के रेट में कितना इजाफा हो चुका है? भाईजान 300% तक इजाफा हो चुका है, 300% तक। तो आम आदमी जो परेशान होता होगा, जिसकी आमदन कम है, अद्वियात लेने जाता होगा, वो लोग खुदकुशी कर रहे हैं, मजबूर है, वो क्या करें फिर? कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। कोई बेहतरी नहीं, बेहतरी नजर नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कि लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। और ये अगर बिलाल दोबारा दिखा सकें तो एक तवील यहाँ पे एक कतार है जो कि लोगों की मौजूद है, जो कि यहाँ पे मेडिसिन परचेज करने के लिए आए हुए हैं। हम जरा वजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अद्वियात के हवाले से बात कर रहे हैं, कितना रेट बढ़ चुका है, आम आदमी को कितना मसला होता है, सरकारी अस्पतालों में क्या जरूरत है? महंगाई तो बहुत हो गई है, बस महंगाई का क्या करें। मेडिसिन भी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल इतनी मिल जाती है या शॉर्टेज भी चल रही है? नहीं, जिस डॉक्टर से लिखवाएंगे उसी के पास से मिलेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। अपने फार्मूले के मुताबिक नहीं, बल्कि मखसूस कंपनियों की दवाई दी जाती है। बस जो कमीशन देते होंगे डॉक्टरों को, ठीक है ना, जो उनके केक के डब्बे आते होंगे, वॉच घड़ी, जो गिफ्ट देते हैं उन्हीं की दवाई लिख के देते हैं वो, बस जो उनको कमीशन देते होंगे वही देते हैं। हर जगह नजर आ रहा है, हर जगह है, ये पाकिस्तान में होता रहेगा। मसला हर जगह नजर आ रहा है। हम जरा आगे बात कर लेते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह। दवाइयों के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई मिल रही हैं सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ? कुछ नहीं, गरीब बंदा तो पीछा जा रहा है, ये दे लंगर ला के आ रहे हैं। लाइटों का ऐसा उसने बुरा हाल कर दिया, 7 रुपये यूनिट महंगा, गरीब के घर में रोटी नहीं है। क्या हाल है जी आपके?
ادویات کے حوالے سے بات کریں، کوئی لگتا ہے کہ حکومت ادویات کی قیمتوں میں کمی کا سوچے گی یا بڑھتی جا رہی ہے؟ وہ نہیں سوچتے، غریب کا کون سوچتا ہے؟ غریب نے اپنی کرے کھانی ہے، غریب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سیاستدان امیر کے امیر ہوتے ہیں، ان کے کو خیال نہیں ہے عوام کا؟ نہیں ہے، کہاں ہے بتائے؟ کوئی کر رہا ہے عوام کی بات کرتا ہے؟ کوئی صرف اپنی کرتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، حالات بہتر کر لیں گے۔ کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ، یہاں پہ تو صرف اسلامی قانون آئے گا تو کچھ ہوگا۔ سرکاری اسپتالوں کی صورتحال کوئی بہتر ہوئی؟ کیا سرکاری؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب ڈرامے بازی ہے انہیں لوگوں کی، اپنی جیبیں بھر رہے ہیں بس، جیبیں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا حال ہے جی آپ؟ الحمدللہ۔ قیمتوں کے حوالے سے بات کریں، عام آدمی کو کتنی پریشانی ہوتی ہے جب روزانہ نیا ریٹ ہوتا ہے؟ روزانہ نیا ریٹ ہوتا ہے اور ہر بندہ جو ہے نا کھائے تو کھائے کیا کھائے، کھانا آٹا تک مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے، دوائی کہاں سے لے گا وہ؟ سرکاری اسپتالوں میں پہلے مفت ادویات ملتی تھی، اب تو وہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر رات کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے میڈیسن؟ نہیں ہے میڈیسن، نہیں ہے، باہر سے لکھ کے دیتے ہیں۔ باہر سے لکھ کے دیتے ہیں۔ انسولین کی کافی زیادہ پریشانی تھا لوگوں کو، انسولین تو اتنی زیادہ شارٹ ہے کہ انسانوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، شوگر کی دوائی اتنی شارٹ ہے، بہت شارٹ ہے، آ ہی نہیں گئی باہر سے۔ انسولین کے حوالے سے یہ آپ کو پریشانی نظر آ رہی ہے۔ ایک اور بھائی یہاں موجود ہیں، السلام علیکم جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ ادویات کے حوالے سے بات کریں، کوئی ادویات کی قیمتیں کم ہوں گی، حکومت کرے گی یا بڑھتی جا رہی ہیں؟ انشاءاللہ امید تو کافی ہے، کریں گے، عوام کے لیے خیر خواہی کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت تو بس 50-50 ہی ہے، لیکن کچھ چیزیں کم آئی ہیں، انشاءاللہ آئے گی اور بھی آئے گی، امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی؟ انشاءاللہ ضرور بہتر ہی آئے گی۔ دکھائی دینے کو کہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی، ہم ذرا یہاں آگے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے۔ السلام۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی، بہت دور ہے جی، بہت دور ہے، غریب آدمی ہیں، کام ہے نہیں تو بڑی مشکل ہے۔ ابھی انسان بیمار ہو جائے تو پھر زیادہ مسئلہ ہے۔ ہاں جی، اب دوائی لینے آیا ہوں، پیسے نہیں ہیں، ہاں جی، بڑا مشکل ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں دوائیات نہیں ملتی؟ نہیں ملتی جی۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے سے نہیں ملتی، ہم کہاں سے لے آئیں؟ ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں ہیں، باہر سے لے لیں؟ ہاں جی، باہر سے لے باہر آئیں۔ سے اتنی مہنگی ہیں کہ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ ڈاکٹروں کے آپس میں ہوتی ہے نا کوئی، وہ ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں، چلو جی باہر سے لے لو۔ اصل میں ہوتی نہیں ہے، کمی ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہے، پہلے دیتے ہی نہیں ہیں وہ۔ ہاں ہوتی نہیں ہے جی۔ آپ صورتحال جان رہے ہیں، ہم ذرا بھائی سے بات کرنے کی کوشش۔ مجھے کیا حال ہے آپ؟ ادویات کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں کہ کیا صورتحال ہے، کوئی مارکیٹ میں ادویات اب بہتری آنا شروع ہو گئی ہے یا پھر ابھی شارٹیج چل رہی؟ ادویات تقریباً 60% جو ہیں وہ شارٹیج چل رہی ہیں، جتنا زیادہ لوگوں کی یہ ضروریات ہے، لوگوں کی مجبوری ہے، تو کیونکہ ہمارے پاس را مٹیریل بالکل بھی نہیں ہے، را مٹیریل باہر سے آ رہا ہے، جیسے جیسے ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے ویسے ویسے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ را مٹیریل ہم خرید سکیں، اس کی وجہ سے جو میڈیسن ہے اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ کم ہوتے جا رہی ہے، تو کمپنی جو ہے وہ شارٹ کیے جا رہے ہیں، کلوز بھی ہو رہی ہیں، سیٹ اپ کلوز کر کے بھی جا رہی ہیں، جس طرح شوگر کی لیلی کمپنی چل رہی تھی اور باقی کمپنیز، تو یہ صورتحال کا بھی سامنے ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، جیسے ہی میڈیسن شارٹ ہو رہی ہیں تو کمپنی کی جو سپلائی ہے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے، تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اسٹاک سے اٹھانی پڑتی ہے، تو پھر وہ مہنگی ملتی ہے، ایکسپینسو ملتی ہے، پھر ہم کسٹمر کی ضرورت پوری تو بحث کرتے ہوں گے؟ جی جی بالکل بحث کی جاتی ہے، حل یہی ہے کہ پھر ہم نے اسٹاک سے اٹھا کے بلیک میں سیل کرنی، بلیک میں لے کے بلیک میں سیل کرنی پڑتی ہے، جب کمپنی سے وہ میڈیسن پرووائڈ ہو جاتی ہے تو پھر ہم کنٹرول ہوگی۔ کمپنیز اب مکمل طور پر فراہمی کر نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہمیں اسٹاک جنہوں نے کی ہوئی تھی ان سے مال اٹھانا پڑتا ہے اور پھر اسی حساب سے جو ہے وہ چیزیں آگے دینی پڑتی ہیں، اور پھر شہریوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ کافی زیادہ ریٹس کے حوالے سے وہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم ذرا یہاں پہ آئیں گے اور بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس حوالے سے ہم آپ کو تمام طرح میڈیکل اسٹوروں کی صورتحال دکھا رہے ہیں، اور یہاں پر جو آپ کو رش دکھائی دے رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ادویات کے حوالے سے لوگ کس طرح سے میڈیکل اسٹور کے باہر موجود ہوتے ہیں اور علاج کے حوالے سے وہ کس حد تک پریشان دکھائی دے ہوتے ہیں۔ بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کتنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے جب مہنگی ادویات روز نیا ریٹ ہوتا ہے؟ بہت پریشانی ہے، غریب آدمی پچھتا جا رہا ہے، عوام مرتی جا رہی ہے، حکمران کرسی کے لالچ میں سارے اپنی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے، عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ بندے نے روٹی کھانی ہے یا نہیں کھانی لیکن دوائی لازمی کھانی ہے، غریب آدمی کے لیے دوائی پہ یہ ٹیکس دن پر دن لگ رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، دوائی جیسے مہنگی ہوتی ہے ویسے ہی شارٹ ہو جاتی ہے، اب لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، انہیں بلیک میں لینی پڑتی ہے۔
गरीब आदमी के लिए बहुत परेशानी है। सरकारी अस्पताल में कोई दवाई फ्री नहीं है। सरकारी अस्पतालों में भी नहीं मिल रही? नहीं, बिल्कुल सरकारी अस्पताल एक सिरिंज भी नहीं मिल रही, दवाई तो दूर की बात है। यहाँ पे बहुत अहम दवाइयाँ जो हैं कार्डिक की हैं, ब्लड प्रेशर की, वो भी नहीं मिल रही, ब्लड प्रेशर की भी नहीं मिल रही, सिविल अस्पताल में नहीं मिल रही, बिस्तर में नहीं मिल रही, सिरिंजें तक नहीं मिल रही। मेडिकल स्टोर पे वो भी शॉर्ट है। शॉर्ट क्या है? कुछ भी नहीं है, ब्लैक पे बेच रहे हैं, ब्लैक पे दे रहे हैं। ब्लैक पे मिल जाती है? ब्लैक पे मिल जाती है। अब शॉर्ट वो कहाँ से है शॉर्ट जो ब्लैक पे मिल रही है? बहुत लोग चेक एंड बैलेंस नहीं है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। ऐसी सूरत ऐसी बात है जैसे अब देखो एक डॉक्टर ने दवाई लिखी है ना, सिर्फ वहीं से मिलेगी, उसकी क्लिनिक पे बाहर से नहीं मिलेगी। वही ये भी एक हुआ है भाई, वहीं से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। मखसूस किस्म की कंपनियों को नवाजा जाता है, वहीं से मिलेगी वो। जैसे अब किसी डॉक्टर ने लिखा है ना, तो उसी मेरी क्लास से वहीं से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। तो आम वो तो वहाँ से महंगी भी मिलेगी और महंगी मिल देते हैं और अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं। मर्जी का रेट लगाते हैं। ये सूरत हाल। हम सर आखिर में यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। भजन क्या हाल है आप? अद्वियात की सूरत हाल इस वक्त मार्केट में क्या है? कोई कीमतें कम होने का या शॉर्टेज की सूरत हाल बेहतर होगी? सर कम तो होने के दूर की बात है, दवाइयाँ पूरी नहीं हो रही है ही नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। मिर्गी की दवाई है कोई नहीं आ रही, इंसुलिन है कोई भी नहीं आ रही। इंसुलिन की क्या सूरत हाल? नहीं आ रही बिल्कुल भी। इंसुलिन में तो हज़ारों पेशेंट हैं, उनको तो चाहिए होती है। बस ऐसा ही है, जलील हो रहे हैं सारे कस्टमर। ऐसी सूरत हाल के सामने हाँ जी ऐसे ही है। कोई बेहतरी की तवक्को? कोई पता नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। मेडिसिन की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आम आदमी का बजट तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर है। कोई बीमार हो जाए तो वो तो बंदा ज़्यादा बीमार हो जाता होगा दवाइयों का बिल देके। जी ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा बिल बन जाता है, लेकिन इतने बंदे के पास गुंजाइश नहीं होती कि पैसे बंदा फोल्ड करे और दवाइयाँ ले। घर ज़रूरत के नहीं चल रहे हैं, ये दवाइयाँ कैसे बंदा ले सकेगा? दवाइयाँ कैसे ले सकेगा? ये सूरत हाल है। अगर हम थोड़ा सा आगे चल के और भी दिखा सकें तो हर मेडिकल स्टोर पर आपको इसी तरह रश दिखाई देगा। वहाँ पर लोग अद्वियात के हसूल के लिए खड़े हैं। मार्केट में अद्वियात की कमी भी है, उसके साथ साथ अद्वियात के रेट में रोज़ाना का इजाफा भी हो रहा है और जिन अद्वियात की शॉर्टेज है वो मार्केट में ब्लैक के हिसाब से मिल रही है। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको सूरत हाल दिखाई, हॉस्पिटल की सूरत हाल दिखाई, मेडिसिन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मामलात जो थे, मरीज़ और लवाकिन परेशान दिखाई दिए। हमने आपको मार्केट की सूरत हाल दिखाई। अब हम निश्तर हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे और हम तो बात करने आए थे अद्वियात के हवाले से, लेकिन आउटडोर वार्ड के तो मनाजरी इलाके हैं। यहाँ पर मुल्तान के अगर टेम्परेचर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा होता है मुल्तान में और मरीज़ों का रश हो, तो अब ना तो वार्ड्स में कोई प्रॉपर एसी काम कर रहे हैं और ना ही हॉस्पिटल के जो आउटडोर वार्ड है वहाँ पर कोई प्रॉपर ऐसी काम करें, बल्कि अक्सर तो बंद हो चुके हैं। हम इस पर मज़ीद ही डिस्कस करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर PMA मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रूफ राज। हम उनसे बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर हम तो आए थे मेडिसिन के हवाले से, लेकिन आपने कहा कि आउटडोर में आ जाएँ। आज आप यहाँ बैठे हुए थे तो यहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ है। डॉक्टर्स और नर्सेज और बाकी मरीज़ किस तरह बैठते हैं इस माहौल में? जी आपके सामने ही आपने आके मेरे ख्याल विज़िट भी कर लिया, देख भी लिया है, और ये मेरा ख्याल है कई सालों से ये हालात हैं आउटडोर के। यहाँ पे जो इवन हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ही मतलब है कि अफसोसनाक कहना चाहिए। इतना पसीना और इतनी हब्स है कि यहाँ पे तकरीबन बैठना नामुमकिन है। बल्कि इसके अलावा जो पेशेंट्स हमारे वेट कर रहे होते हैं या पेशेंट्स आते हैं दिखाने के लिए, उनके हालात बहुत बुरे होते हैं और कई पेशेंट्स तो ऐसे बैठे बैठे आलमोस्ट फेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने बार बार अपनी तवज्जो। वार्ड में तो वैसे भी बहुत रश होता है, सर्जरी के पेशेंट तो वो काफ़ी पेन में होते हैं वो तो। जी बिल्कुल, वार्ड्स के पेशेंट्स भी डेफिनेटली सर्जिकली ऑपरेटेड पेशेंट्स होते हैं, पेन वहाँ पे और भी काफ़ी सारे इश्यूज है। सपोज हमारे पास प्रॉपर बेड्स नहीं होते, लेकिन ज़्यादा रश बहुत ज़्यादा होता है, एमरजेंसी से पेशेंट ले लेते हैं। हम टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, किसी को इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ऑपरेटिव लिस्ट पे पेशेंट इलेक्टिव लिस्ट के ऊपर आते हैं हमें उनको भी मैनेज करना होता है। तो अगर आप देखा जाए तो हमारे वार्ड की कैपेसिटी राउंड अबाउट 50 के करीब होती है, लेकिन अगर आप हमारे इमरजेंसी डे पे या पोस्ट ऑप डे पे अगर आप आएँ तो तकरीबन 90 के करीब बाद अब पेशेंट्स हमारे पड़े होते हैं। और अब लिटरली ऐसा भी होता है कि हमें पेशेंट्स को अपने सिर्फ जो बेंचेस होते हैं उन पे लिटाना पड़ता है आकर, और समटाइम्स हमें हमारे पास यकीन करें कि जो नीचे मैट्रिसेस होते हैं हम उन पे लगा के उन पे हम अपने पेशेंट को डालते हैं, उन पे मैनेज करते हैं। और ये वो पेशेंट्स होते हैं जो आए रोज़ हमसे लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, स्पेशली हमारे जूनियर डॉक्टर्स के साथ। और इसके साथ साथ अगर वार्ड्स में अगर आप दूसरा बहुत बड़ा इशू जो आजकल चला हुआ है वो ये है कि ऑक्सीजन सप्लाई ना होना है।
ان کی سپلائی کا نہ ہونا؟ جی آکسیجن سپلائی کے اس سینس میں کہ پہلے ایک سینٹرل آکسیجن سپلائی تھی، مختلف وارڈز میں پرووائڈ کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد ایک رینوویشن کے نام پہ ایک یہاں پہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ رینوویشن ہو رہی ہے. ہم تو بڑے ویسے شکر گزار تھے گورنمنٹ آف پنجاب کے کہ انہوں نے ایک اس دفعہ ہیلدی سفیشینٹ اماؤنٹ بجٹ جو ہے نا وہ مختص کیا نشتر کے لیے، تاکہ یہاں پہ نشتر کے ہاسپٹل کی رینوویشن ہو سکے، جس کا فائدہ پیشنٹس کو بھی پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈاکٹرز یہاں پہ کام کر سکتے ہیں ان کو بھی ایک اچھا انوائرمنٹ میسر آ سکے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ وداؤٹ اینی پلاننگ آ کر وہ انہوں نے مختلف وارڈز کی توڑ پھوڑ شروع کر دی، اور اس کا سب سے بڑا افسوس یہ ہوا کہ جو آکسیجن گزیر اتنا شور تھا اور ساتھ ہی وارڈز ہیں تو وہ ہمارا وہاں سے رکنا مشکل تھا اتنے شور کی وجہ سے. تو جو پیشنٹ اندر ہوتے ہیں ان کی حالت کیسی ہوتی ہوگی؟ جی بالکل، دیکھیں کسی پلاننگ کے بغیر ان وارڈز کو توڑا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک وارڈ توڑ رہے ہیں تو اس کے پیشنٹس کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا جائے اور وہاں پہ ان کو مینیج کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی ایک ہی وقت میں کئی وارڈز کو توڑا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کووڈ کے دنوں میں ہماری سینٹرل سپلائی ہر وارڈ میں پرووائڈ کی گئی تھی، اور اس کا اوپر کروڑوں روپے کا بجٹ آیا تھا، اور یہ کروڑوں روپے ہماری گورنمنٹ نے دیے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ CSSD ڈپارٹمنٹ کو پہلے انوالو کرتے، ان کو بتاتے کہ ہم اس وارڈ میں جا رہے ہیں، ہم اس وارڈ میں اپنی جو آپ کے پائپس لگے ہوں دے آر ویری کاسٹلی، آپ کو پتا ہے کاپر کے پائپس ہوتے ہیں بہت کاسٹلی ہوتے ہیں، اور انہوں نے سارے کا سارا وداؤٹ اینی پلاننگ انہوں نے اپنے جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ تھا یا جو ٹھیکیدار تھے جن کو کام دیا انہوں نے کہا جی کہ بس آپ توڑیں اور کام کریں آ کر، یہ کام ہمیں 15 دن میں مکمل ہونا چاہیے، کام ہمیں مہینے میں مکمل ہونا چاہیے. نتیجتاً یہ تھا کہ وہ اتنے قیمتی پائپ جو ساری سپلائی سینٹرل سپلائی کی گئی تھی مختلف وارڈز میں ان کو توڑ دیا گیا، بے رحمی سے توڑ دیا گیا، متاثر ہو گیا سسٹم. بالکل سارا سسٹم متاثر ہو گیا. ہونا تو یہ چاہتے کہ اپنے ڈپارٹمنٹس کو جو کنسرن تھے ان کو آپ انوالو کرتے، ان سے پوچھتے، ان سے مشورہ کرتے، اس کے بغیر توڑ دیا گیا آ کر، اور وہ کروڑوں روپے لگا تھا اس کے اوپر گورنمنٹ میں آ کر. اور دوسری بات ہے کہ اب اس کی جگہ پہ جو آلٹرنیٹ سسٹم دیا فار دا ٹائم بینگ انہوں نے وہ اپنے سمپل سلنڈرز دیے ہیں. سمپل سلنڈرز کے اوپر تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ رات کو پیشنٹ لیٹا ہوا ہے، اس کا اٹینڈنٹ لیٹا ہوا، آکسیجن سپلائی بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹس اللہ نہ کرے آ کر مختلف پرابلمس میں جاتے ہیں، اور مختلف پرابلمس ہو رہے ہیں پیشنٹ لیٹ ہو جاتا ہوگا کب، اور مختلف پیشنٹ ان پرابلمس میں جا رہے ہیں یہاں پہ آ کر انفارچونیٹلی آ کر. اس کے ساتھ دوسری بات ہے کہ جو آپ یہ دیکھیں کہ پورے وارڈ میں پیشنٹ ڈلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی جو آپ کے پرانے آکسیجن جو آپ AC تھے آ کر وہ نہیں وہاں پہ موجود ہیں، ظاہر ان کے سسٹم کو بھی ڈسٹرب کر دیا گیا. کالیں مجھے آ چکی ہیں کہ جی MS صاحب سے ریکویسٹ کریں ہمارے وارڈ کے AC نہیں چل رہے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. آپ یقین کریں کہ جو ایمرجنسی وارڈ میں مجھے ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں کہ ہمارے وارڈ میں رات کو 15 20 پیشنٹ بیچارے غریب پیشنٹس آ کے جن کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا وہ مجبوراً چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وارڈ سے. وہ کہتے ہیں ہم اتنی سفوکیشن میں، اتنی گرمی میں، اتنی ہبس میں ہماری رہنا بہت مشکل ہے سارا، وہ پیشنٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وارڈ سے چلے جاتے ہیں. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کی پلاننگ نہیں تھی پراپرلی آ کر، آپ نے بس پیسہ آیا اور اس کو بے دیکھ آپ نے استعمال کیا وداؤٹ اینی پلاننگ. ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن اس سوال سے کسی قسم کا اسٹیپ نہیں لے رہی، انہوں نے معاملات کو نہیں دیکھا، فری ہینڈ دے دیا، کیونکہ ایک چلتا ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل میں رینوویشن ہو رہی ہے، کوئی نئی بلڈنگ نہیں بن رہی، اسی کو بہتر کرنا ہے. تو ہاسپٹل کا کیا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے کیا اس حوالے سے ورکنگ ہے؟ دیکھیے ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی ہے، ہمارے پرنسپل صاحب کا اس میں مین رول ہے جن کو جو اپنی رینوویشن کروا رہے ہیں یہاں پہ. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں ہمارے کچھ آپریشن تھیٹرز بنے تھے آ کر نشتر میں 36 یا 40 آپریشن تھیٹرز نئے بنے تھے. ہوتا یہ تھا کہ ایک آپریشن تھیٹر کو بند کر کے اس کو متبادل دیا جاتا تھا، اس آپریشن تھیٹر کو تیار کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد اگلے تھیٹر پہ جاتے تھے، اس کے بعد اگلے آپریشن جاتے. اس طریقے سے تقریباً ہمارے کوئی 36 to 40 آپریشن تھیٹرز تیار ہوئے، لیکن ایک پلاننگ کے تحت ہوئے جس میں نہ نقصان ہوا آ کر، اور بلکہ جو پیسہ جو وہ تو ڈونیشنز کی وجہ سے تھا، اکٹھی کر کے سارا کچھ ایگزیکٹلی وہ بھی ڈونیشنز پہ ہوا تھا، لیکن وہ ڈونیشن کا ایک پیسہ ضائع نہیں ہوا پایا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ جتنا کروڑوں روپے کا بجٹ ملا رینوویشن کے نام پہ اس کو بھی پراپر پلاننگ کے تحت کیا جائے. اس کے ساتھ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک تو سسٹم پلاننگ نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ جو کام ہے وہ سب اسٹینڈرڈ ہو رہا ہے. سر آپ یہ دیکھیں کہ ایون فال سیلنگ کے نام پہ جو چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جہاں سے سیپیج ہو رہی ہے، جہاں سے پانی گر رہا ہے، آپ مختلف وارڈز میں جائیں جہاں فال سیلنگ لگائی ہے، اب یہ بارشیں آئی ہیں پانی نیچے ٹپ 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 کر کے اندر وارڈز میں گر رہا ہے. سر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ان کے پراپر جو سیوریج ہے، جو ہمارے واش رومز ہیں، اگر ان میں کوئی پرابلم تھا تو ان کو پہلے دیکھا جاتا، ان کو مینیج کیا جاتا، اس کے بعد یہ فال سیلنگ کے نام پہ ان چیزوں کو کور کر لیا جاتا تو شاید بہت بہتر بھی ہوتا، خوبصورت بھی ہوتا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر انہوں نے اس چیز کو ٹوٹلی اگنور کیا، بس ان کو یہ تھا کہ فال سیلنگ لگ جائے، چاہے اس کے اوپر جو مرضی ہو، ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ اوپر چھپ جائیں، آ کے سارے نظر نہ آئیں، جس کی وجہ سے اگر اب دیکھیں آئے روز آپ پرابلمز بھی آ رہے ہیں اور پیشنٹس جو اندر لیٹ رہے ہیں وارڈز میں ڈیو ٹو سیپیج، ان کو اتنے سارے ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں آ کر. ایون دین ہم اپنے وارڈز کی رینوویشنز کرتے ہیں، اگر ان کو ہم رنگ روغن کرواتے ہیں سارا وہ ڈیمیج ہو رہا ہے بار بار آ کے. تو یہ دیز آل دا پرابلمز آ کے میرا خیال ہے کہ جو پراپر مینجمنٹ کے ساتھ نہیں ہوئے اور جس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، ڈاکٹرز ہی بھگت رہے ہیں اور پیشنٹس بھی بھگت رہے ہیں. ایک اور جو معاملہ چل رہا ہے وہ ادویات کا بھی کافی زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے باقی سرکاری ہاسپٹل میں بھی یہی
صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے, باہر بھی مارکیٹ میں بھی شارٹیج ہے. تو یہ صورتحال کس حد تک ڈاکٹرز کے لیے کس حد تک مشکل ہے؟ کیونکہ میں نے ابھی نشتہ کے بعد لوگوں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں, میڈیسن ہے نہیں, وہ کہاں سے دیں. لوگوں کا علاج کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں تھا, لیکن میڈیسن کے حوالے سے وہ پریشان تھے. تو یہ صورتحال ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے. تو یہ کتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے, اور یہ جو موجود ہوتا ہے ڈیوٹی پہ, اس کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ سر یقین کریں کہ اس میڈیسن کی وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئے روز پرابلم ہوتے ہیں, جو آئے روز واقعات ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو یقیناً پیشنٹس اور ان کے اٹینڈنٹس کے لواحقین کے جو ڈاکٹرز کے ساتھ لڑائی جھگڑا, اس کی روٹ کاز بھی یہی ہے کہ جب آپ ان کو پراپر میڈیسنز نہیں دیتے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید دیز آر دا ڈاکٹرز جو ہمیں مینیج کریں, جو ہمیں ڈیل کریں, جو ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں, سب کچھ ان کے پاس ہے اور یہ ہمیں جان بوجھ کر نہیں دے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آئے روز یہ واقعات ہوتے ہیں. ہمارے ینگ ڈاکٹرز کو اسپیشلی جو فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں, فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں جن کو, تو ان کو مار پیٹ بھی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے آ کر, اور اس کے بعد ان کے ہراسمنٹ کا جو ایشوز ہیں وہ بھی موسٹ آف دی ٹائم جو ریزن ہے اس کی وہ یہی ہوتی ہے. اور بیسکس میڈیسنز نہیں مل رہی ہیں آ کر. میں امپورٹنٹ بات ہے کہ بیسک میڈیسن پرووائڈ کرنا, جو میڈیسن ہے جن کی شارٹیج چل رہی ہے. آپ سمپل آپ یہ دیکھیں وارڈ میں اب دیکھو ایک سرجیکل فلور ہے, میرے پاس اینٹی بایوٹکس ہونے چاہیے آ کر, جو میں پیشنٹ کو جن کو آپریٹ کرتا ہوں, جو سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے آپ دیکھیں اینٹی بایوٹک کو 1 یا 2 میرے عام سی اینٹی بایوٹک مل رہی ہیں, جو دینی چاہیے پیشنٹس کو وہ مل ہی نہیں رہی آ کر. پہلے کچھ ایسی اینٹی بایوٹکس خرید لی گئی جو اتنی ایکسپینسو تھیں آ کر, میرا خیال ہے کہ اس کی جگہ پہ اگر وہ میڈیسن خریدی جاتی جو کہ ہر پیشنٹ کو لگ سکتی ہیں آ کر, تو کہیں زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا. تو یہاں بھی پلاننگ کا فقدان نظر آتا ہے, اور نتیجتاً وہ جتنا بجٹ تھا وہ سارا ایگزاسٹ ہو گیا آ کر. آپ جو روٹین کی میڈیسن ہے, آپ گرام نیگیٹو پیشنٹس کو ہم نے مینیج کرنا ہے. پیشنٹ کے سامنے جائیں تو وہ تو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی میڈیسن, پہلے شارٹ فال تھا 208 تھی, اب ہمارے پاس 220 پہنچ گئی سپلائی. وہ تو اپنے فگرز بڑھاتے ہی جا رہے ہیں. بالکل بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نیزوگیسٹرک ٹیوب, فولیز کیتھیٹر آ کر, اور اس کے بعد سمپل آپ کے جو ایون سرنجز بھی ہوتی ہیں موسٹ ٹائم وہ نہیں مل رہی ہوتی ہمیں. اور یہ آپ یہ بڑی بیسک جو آپ کی میڈیسنز ہوتی ہیں ایون وہ نہیں مل رہی. آپ جائیں نا وارڈز میں جائیں, پیشنٹ سے پوچھیں آپ آ کر, ہمارے جو ڈاکٹرز وہاں بیٹھے ہیں بیچارے جو فیس کر رہے ہیں ان پرابلمس کو, آئے روز آپ ان سے جا کے پوچھیں آپ آ کر. دیز آر آل دا بیسک میڈیسن جو ان کو پرووائڈ. اور سرجیکل فلور پہ تو اینٹی بایوٹکس کے علاوہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ جس پیشنٹ کو آپریٹ کیا ہوا ہے آپ نے, اس کو اینٹی بایوٹکس چاہیے ہوتی ہیں. کون سی اینٹی بایوٹکس مل رہی ہیں, کتنی اینٹی بایوٹکس ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پرووائڈ کی جا رہی. 1 یا 2 اینٹی بایوٹکس جو کہ میرا خیال ہے کہ 2 پیشنٹ میں لگنی ہوتی ہیں, وہاں پہ ہمارے پاس 80-90 پیشنٹس ہوتے ہیں, اور وہ میڈیسن پرووائڈ کریں جو ہر پیشنٹ کو لگنی ہوتی ہے. وہ ملتی بھی نہیں ہے. سیفٹرائکزون ہے, بڑی سمپل سی میڈیسن ہے, آپ دیکھیں جو میرا خیال ہے کہ ہر پیشنٹ کو لگ سکتی ہے, آ کر نہیں پرووائڈ کی گئی آ کر. ہمیں اتنی بار ریکویسٹ کی ہم نے فار دی لاسٹ سو مینی منتھس آ کر میں. تو یہ بیسیکلی آئی ڈونٹ نو واٹ از اے پرابلم اور واٹس اے پرابلم جو اس کے پیچھے ہے سارا, لیکن جو بیسک نیسیسٹی کی میڈیسنز ہیں جن کو پرائرٹی پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی ہمیں. مسئلہ تو ہے, اب اس کا سولوشن کی طرف جائیں تو اس پر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ آف پنجاب کو کس طرح کے اسٹیپ لینے چاہیے کہ یہ جو مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہوگا, تو اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر 2 چیزیں ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ یہ ہمارا رینوویشن کا بجٹ تھا, یہ تو گورنمنٹ نے بے تحاشا پیسہ دیا. گورنمنٹ کو چاہیے اگر اپنے پیسہ دیا تو اس کو سنبھالے, وہ دیکھے کہ پیسہ پراپرلی خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, پیزنٹلی خرچ ہو رہا ہے, کہیں سب اسٹینڈرڈ کام ہو رہا ہے تو اس کی پلفریج ہو رہی ہے, اس کی ویسٹیج ہو رہی ہے, اگر پراپر یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہے, یہ تو ان کی رسپانسبلٹی ہے. ہم تو ظاہر اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے آ کر. گورنمنٹ خود ہے جس نے پیسہ دیا ہے, وہ ان کو سنبھال بھی کرے آ کر, چیک بھی کرے آ کر کیا ان کا پیسہ صحیح خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جہاں تک میڈیسنس کا ایشو ہے, جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بجٹ کے ایشو ضرور آ رہے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں بجٹ پرووائڈ کرے آ کر, ہمارے پور پیشنٹس کی مینجمنٹ کے لیے, پور پیشنٹس کے علاج کے لیے ہمیں بیسک میڈیسنز جو چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں ضرور پرووائڈ ہونی چاہیے, سو دیٹ کہ پیشنٹس بھی ٹھیک ہو جائیں آ کر, اور اس کے ساتھ ہمارے ڈاکٹرز جو ان کو علاج کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ہمارے جونیئر ڈاکٹر جو فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, تک وہ بھی کمفرٹیبلی اپنا کام کر سکیں. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہ آپ نے گفتگو جانی, اس میں ہم نے تفصیلی ڈسکس کیا کہ سرکاری علاج گاہوں میں کس طرح سے علاج بہتر ہو سکتا ہے. سمپل ہم نے آج آپ کے سامنے نشتر کی ایگزامپل رکھی جہاں رینوویشن کے نام پر کروڑوں روپے کا بجٹ جاری ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی جو صورتحال ہے وہ پریشان کن ہے, اور ڈاکٹرز بھی پریشان ہیں, مریض بھی پریشان ہیں. کافی دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. سیکنڈ, میڈیسن, پورے پنجاب میں یہ پرابلم چل رہا ہے, سرکاری ہسپتالوں میں یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. تو حکومت کو اس حوالے سے اسٹیپ لینے ہوں گے, اور جو ادویات کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو سرکار فنڈ جاری کرتی ہے رینوویشن کے نام پر, نئی بلڈنگ کے نام پر, تعمیر کے نام پر, ترقی کے نام پر, تو اس کی مانیٹرنگ کا عمل بھی سرکار کو رکھنا چاہیے تاکہ وہ پیسہ ضائع نہ ہو جائے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.